وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت پر آج کے اس فقید المثال عظیم الشان کانفرنس کی انعقاد پر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ان کے قائدین اور تمام کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، اس اجتماع میں آپ کی عظیم الشان شرکت یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے قادیان کو بھی، یہ پیغام ہے تل ابیب کو بھی، یہ پیغام ہے قادیانیت کی دنیا میں تمام پناہگاہوں کو کہ صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر کا مسلمان جاگ رہا ہے، ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دینے والے مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں، اور تم قادیانیوں کو اپنے کسی پناہگاہ میں بھی پناہ دینے کے قابل نہیں رہو گے۔ ایک فتنہ ہے، اور ہمارے اکابر و اسلاف نے اس فتنے کی سرکوبی کا آغاز کیا، اور بالآخر پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے پارلیمنٹ میں ان کو ڈھیر کر دیا۔ انشاءاللہ ہم زندہ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس عقیدے کی تحفظ کے لیے دنیا یہ مت سوچے کہ پاکستان میں ہم زندہ رہیں گے اور قادیانیوں کو کوئی مسلمان کہہ سکے گا۔ یہ فیصلے ہم کئی بار جیت چکے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور کی ریاست میں ایک خاتون کی دعوے داری پر طویل مقدمہ لڑا گیا، اور دلائل و براہین کے ساتھ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ جنوبی افریقہ کی عدالت میں مقدمہ لڑا گیا، اور وہاں پر وہ مقدمہ ہار گئے۔ دلائل و براہین کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے، حالانکہ وہ عدالت کوئی مسلمانوں کی نہیں تھی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پوری پارلیمنٹ، پوری اسمبلی، اسے کمیٹی بنایا گیا، تمام ممبران نے ان کو سنا، 13 دن ان پر جرا ہوئے، اور وہ مسلمانوں کے اعتراضات کا جواب اور ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے
پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ آئینی طور پر وہ غیر مسلم ہوں یا کسی ملک میں اس مسئلے کو پارلیمان میں آئین و قانون کے حوالے سے کسی نے نہ چھیڑا ہو، تب بھی امت مسلمہ کے اندر یہ مسئلہ غیر متنازع ہے کہ ختم نبوت کا منکر غلام احمد قادیانی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کے پیروکار دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر کیوں پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ کیوں آئے روز کبھی یورپی پارلیمنٹ، کبھی برطانیہ کی پارلیمنٹ، کبھی مغربی دنیا کی کوئی تنظیم اور کبھی کوئی تنظیم آئے روز ہمارے اوپر دباؤ ڈالتی ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی شرک کو آئین سے نکال دیں؟ کس بنیاد؟ اگر ہم ایک خود مختار ملک ہیں، اگر ہم ایک ریاست ہیں، ہماری ریاستی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہمیں قانون سازی کے لیے ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ یہ کیا جمہوریت ہے؟ اگر مغرب کے عقائد کو ہم اپنائیں، اگر ہم مغرب کی تہذیب کو اپنائیں، اگر ہم فحاشی اور عریانی کو پھیلائیں، اگر ہم اپنی تہذیب کو چھوڑیں، تب تو پھر ہم ان کے دوست بھی ہیں، ان کے وفادار بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، مسلمان کی بات کرتے ہیں، اسلام کی تہذیب کی بات کرتے ہیں، اسلام کی حیا کی بات کرتے ہیں، اسلام کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا مسلمانوں کو حق نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں؟ پھر کیوں مدارس پر دباؤ ہے؟ کیوں مدارس کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ نہیں ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایک رپورٹ آ جاتی ہے اور کمیٹی میں آ کر زیر بحث ہو جاتی ہے کہ جی باہر سے یہ حکم آیا ہے اور وہ ہم سے اس طرح میں قانون سازی چاہتا ہے۔ ابھی حال ہی FATF کے تحت باقاعدہ قانون سازی عالمی ادارہ ہے، اس نے پاکستان کو شرائط بھیجے، اور جب قانون سازی کے لیے بل اسمبلی میں آیا تو اس پر باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ یہ FATF کے خواہش پر قانون سازی ہے، باقاعدہ لکھا ہوا۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ اب تقریباً پون صدی مکمل ہونے کو ہے اور ہم نے جس مقصد کے لیے وطن عزیز حاصل کیا تھا اور اس وطن عزیز میں ہم نے اپنے لیے جس منزل کا تعین کیا تھا، آج 74 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس منزل کی تلاش میں ہیں، ہمیں اپنی منزل نہیں مل رہی۔ یہ تو آپ کی حب الوطنی ہے کہ مذہبی ذہن کے لوگ، دیندار لوگ، دینی مدارس سے وابستہ لوگ، دینی جماعتوں سے وابستہ لوگ، آپ کا مذہبی ووٹر وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ چپکا ہوا ہے، وہ ریاست کا وفادار ہے، لیکن ریاستی ادارے آپ کو ریاست سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی ہر لمحہ یہ کوشش ہے
غدار ڈکلیئر کیا جائے، آپ کو ملک کے لیے خطرناک قرار دیا جائے، دنیا کے سامنے مذہب اور مذہب سے وابستہ لوگوں کو بطور مجرم کے پیش کیا جائے، خطرناک پیش کیا جائے، لیکن آپ ہیں کہ آپ ریاست کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ اور آج آپ کے اس جلسے کی وساطت سے میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر آج پاکستان باقی ہے، اگر آج پاکستان کے 4 صوبے ایک ہیں، تو دینی قوتوں کی وجہ سے ایک ہے، سیکولر قوتوں کی وجہ سے نہیں۔ اور ان کے حقائق میں قوم پرستوں کو بھی جانتا ہوں کہ کیا سوچ، میں سیکولر دنیا کی پاکستان سے وابستگی اور سوچ کو بھی جانتا ہوں۔ زندگی ان کے ساتھ گزر گئی، اٹھتے بیٹھتے گزر گئی، ہم جانتے ہیں۔ آخر ہماری وفاداری کا امتحان روز روز کیوں لیا گیا؟ جب افغانستان پر حملہ ہوا، امریکہ سے لے کر پوری مغربی دنیا اور پاکستان اور دنیا بھر میں سیکولر لاوی نے ایک ہو کر ہمارے ملک کے نوجوان کو اشتہار دیا تاکہ مذہب اور ریاست اور ریاستی قوت کے ذریعے سے مذہب اور مذہبی اداروں اور مذہبی لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کو تہس نہس کر دیا جائے، لیکن یہ لوگ اشتہار انہوں نے ملک کا خیر سوچا، انہوں نے اس وطن عزیز کا خیر سوچا۔ مجھے معلوم ہے جنرل مشرف نے کس طرح اشتہار کیا، کس طرح یہاں پر ایک سوچ کو آگے بڑھایا، لیکن الحمدللہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر سے وابستہ دینی مدارس کی تنظیمیں سب اس بات میں متفق ہوئی، ہم پاکستان کے ساتھ، ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جب ہم اسمبلی میں کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو تمہیں اشتہار دے آ رہے ہیں، تم تو جس کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی سازشوں کو ناکام بنایا، ان کے عزائم کو ناکام بنایا ہے، اور وہی جنرل مشرف ابھی زندہ ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے افغانستان میں امریکہ کے انجام کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اسی لیے شاید موت نہیں دی تاکہ وہ اپنے آقا کے انجام کو افغانستان میں ذرا دیکھ سکے اپنی آنکھوں سے۔ میرے محترم دوست، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کو پالیاں بڑے بڑے کلمے پڑھتے ہیں، دعائیں کہتے ہیں کہ بڑے مسلمان ہیں، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، ہماری بیوروکریسی کیا ہے، ہمارے اداروں کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے۔ لیکن میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جہاں ہو وہیں رک جاؤ، ورنہ بے نقاب ہو جاؤ گے، تمہارا انجام بھی پھر آنے والی نسل ہے۔ نعرہ
ناپاک عزائم کے لیے، ناپاک عزائم کے لیے اپنی مرضی کے حکمران بھی پاکستان میں لائے گئے۔ ان ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے ملک میں خاندانیوں کے ذریعے ناجائز حکومت قائم کی، لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو ان عزائم میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بیعت ایجنڈا آیا۔ قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے والے آرٹیکل کو آئین سے نکالنے کا ایجنڈا آیا۔ ہماری تہذیب کو دفن کرنے کا ایجنڈا باہر سے آیا اور اس کے لیے پیسے بھی آئے، لیکن آپ زندہ ہیں، سب کچھ ناکام۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وأهلها۔ پیسے لگاتے رہے، کتنا پیسہ افغانستان میں لگا، کتنا پیسہ تم نے پی ٹی آئی کو حکومت دینے کے لیے لگایا، ہمیں معلوم۔ کتنے ڈالر باہر سے آئے، کتنے برطانوی پاؤنڈ باہر سے آئے، کہاں گئے، کہاں گئے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ مقابلے چلتے رہیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ پیسوں سے نہیں ڈرنا، اقتدار کے رعب اور دبدبے سے نہیں ڈرنا۔ بھائی نیچے بیٹھ جاؤ، پیچھے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، بیٹھ جاؤ، پیچھے بھی دیکھنے والے بیٹھے ہیں آپ کی طرف۔ نعرہ تکبیر! لیکن انشاءاللہ آپ حوصلہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ پوری دنیا کا افغانستان میں شکست مذہبی دنیا کی مورال کو اونچا کرتا اور سیکولر دنیا کی مورال کو زمین کرتا۔ آج میں بھی کہتا ہوں اور دنیا کی بڑی حکومت سربراہان کہ امریکہ اب سپر طاقت نہیں رہا، اور کہتے ہیں کہ ہم بھی اب اس شکست کے بعد سپر طاقت نہیں رہا۔ اعتراف ہے واقعی اور پھر جب یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں پھر آپ کی ہمدردی میں جو دن دیتے ہیں ہمارے ہمیں جو ہمدردی کرتے ہیں ایک زمانہ تھا جنیوا انسانی حقوق کمیشن میں پاکستان نے ایک قرارداد پیش کی تو پوری دنیا میں ہمیں ایک ووٹ بھی نہیں ملا،
اور وہ کشمیر کے حوالے سے ابھی اس حکومت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن میں ایک قرارداد پیش کی اور کیا کہا ہمارے پاس اس وقت 57 ممالک کی حمایت حاصل ہے. بڑا حیران اسی زمانے میں ہمیں ایک ووٹ نہیں ملا اور آج 57 ممالک کی ہمیں حمایت حاصل ہے. اگر انہوں نے پتہ کیا باقی ہمیں 57 ممالک کی تائید حاصل ہے تو پتہ چلا کہ اس کمیشن کے کل اراکین کی تعداد ہی 47 ہے. 57 کی حمایت کہاں سے آ گئی؟ جھوٹوں پہ لعنت. اور پھر ان 47 ممبران کے فورم پر جب آج قرارداد پیش کرتے ہیں تو قرارداد پیش کرنے کے لیے 16 ممالک کچھ بھی نہیں ملا ہے. ہمارے پیر صاحب نے کہا ممکن ہو گئی وہ پبلک کو کس طرح گمراہ کرنے کی. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں آج کہ پاکستان کا عوام اس حالت میں بھی کہ جب غریب آدمی آج اپنی غربت اور بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. آج ملک کا ہر طبقہ اپنی معاشی اور اقتصادی پریشانیوں کی وجہ سے در بدر ہے. جیسے ہمارے اکابرین میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان معاشی فکر سے آزاد نہ ہو انسان تو کیا ایک چنڈ کی بھی قیمت نہیں ہے. قیمتیں کہاں پہنچ گئی؟ عام استعمال کی چیزیں، خورد و نوش کی چیزیں، دوائیاں عام آدمی کی قوت خرید سے باہر جا چکی ہیں. غریب آدمی بازار میں جا کر سودا سمجھ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر رو رہے ہیں، اساتذہ رو رہے ہیں، وکلاء پیٹ رہے ہیں، مزدور، کسان، اساتذہ، ہر طبقہ زندگی آج پریشانی کی حالت میں مضطرب ہے. ایسے تاکہ یہ لوگ اپنی صبح و شام کی پیٹ کی فکر میں لگ جائیں اور یہ اسلام کو بھول جائیں، وہ دین کو بھول جائیں، وہ ختم نبوت کو بھول جائیں، عقیدے کو بھول جائیں اور وہ اپنی ذات کی فکر کو راحت ہو جائے. پھر بھی آپ کی ہمت ہے کہ اس تمام تر مشکلات کے باوجود آپ اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے ختم نبوت، اپنے تہذیب اور اپنے تمدن کے تحفظ کے لیے چنے جا رہے ہیں. آپ کی ہمت ہے. ان حالات میں میں یہی کہہ سکوں گا کہ اپنی ہمت سے کرنے کیے گا. یہ وہ ساری چیزیں کہ جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اور پاکستان میں ایک ہی چیز آپ کا دین اس لیے کو حاصل کیا
کہ پھر یہی قوم اپنے دین کی حفاظت